الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی گفتگو سورہ مریم کے حوالہ سے ہے۔ سورہ مریم 16واں سپارہ، اور سورہ مریم ان حضرات کے لیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کے لیے سورہ مریم کی تلاوت قرآن کریم کے اندر ایک بہت بڑی رب ذوالجلال نے نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، کیونکہ سورہ مریم کے اندر رب ذوالجلال نے 4 نبیوں کی ولادت کا تذکرہ فرمایا، اور 4 یعنی کہ اس وقت، یعنی زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے، وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بچے جو ابھی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئے، دنیا کے اندر اللہ تبارک 2 نبیوں کے نے خود یعنی دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 2 نبیوں کو اولاد عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک نبی حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں، اور دوسرے نبی جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے ایسے وقت کے اندر دعائیں کی جب بڑھاپے کے اندر پہنچ چکے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں بے نیازی کے ساتھ دعا کی، ساتھ اپنی کیفیت کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ باری طرح ہماری کنڈیشن اس وقت یہ ہے، ہماری بیویوں کی کنڈیشن اس وقت یہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز ہے، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ فقط جیسا کہ اسی سورہ مریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ تو فقط کیا کہتا ہے، کن فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن، وہ تو فقط کن کہتا ہے، فَيَكُونُ، چیز تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر 4 نبیوں کی ولادت کا تذکرہ، ایک نبی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نبی ہیں، اور 4وں کی رب ذوالجلال نے ساتھ شان بھی بیان فرمائی ہے کہ اس نبی کی یہ شان ہے، اس نبی کی یہ شان ہے، اس نبی کی یہ شان ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے سورہ مریم کے اندر اور بھی نبیوں کے تذکرے فرمائے ہیں۔ تو جو بے اولاد حضرات ہیں ان کے لیے سورہ مریم کی تلاوت ایک بہت بڑی نعمت ہے، یعنی سمجھے نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر صدق دل کے ساتھ سورہ مریم کو پڑھیں، تلاوت کریں، تلاوت رات کو دودھ کے اوپر دم کر کے سورہ مریم کو پئیں، اور صبح جب اٹھیں نماز فجر کے وقت تو اس وقت سورہ مریم کو نماز فجر کے وقت نماز ادا فرمائیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے دونوں میاں بیوی پی لیے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان نبیوں کے تصدق سے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اب آتے ہیں سورہ مریم کے حوالہ سے، تو سب سے پہلے رب ذوالجلال نے الفاظ ارشاد فرمائے، کاف ہا یا عین صاد۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور پہچان نہیں سکتا۔ یہ بعض صورتوں کے اندر یہ خاص حروف آتے ہیں، جیسے سورہ یاسین کے اندر یاسین ہے، اسی انداز میں کوئی اور سورہ مبارکہ ہے جہاں حامیم آتا ہے، کہیں جگہ حامیم عین سین قاف آتا ہے، اور کسی صورت کے آغاز کے اندر فقط قاف آتا ہے، اور کسی سورہ مبارکہ کے آغاز کے اندر صرف خالی نون آتا ہے، جیسے نون والقلم۔ اسی طرح بعض ایسی صورتیں جہاں الف لام میم آتا ہے، بعض ایسی صورتیں جہاں الف لام میم کے ساتھ را کا بھی اضافہ ہوتا ہے،
یعنی یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ، ان کا معنی، ان کا مفہوم اللہ اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور پہچان نہیں سکتا، کسی اور کو علم نہیں ہے۔ نہ ہی اللہ کے نبی نے ان حروف کے معنی بتائے، نہ ہی صحابہ کرام کو علم تھا۔ بس یہ خاص حروف راز و نیاز کے ہیں جو اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر سب سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، انہوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں آہستہ سے ندا کی، اور ندا کیا تھی؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ اب تو عین بڑھاپے کے عالم میں میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں۔ یعنی جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے نا، تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی بے نیازی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا کہ باری تعالیٰ قال رب انی وہن العظم، اللہ اب تو میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، منی واشتعل الرأس شیبا، اور میرا جو سر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب تو بڑھاپے کے عالم میں، یعنی معنی تو کچھ اور ہے لیکن مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ باری تعالیٰ اب تو میرا سر بھی سفید ہو چکا ہے۔ اشتعال کا معنی اور طرح آتا ہے لیکن مفہوم اس کا یہ آتا ہے کہ باری تعالیٰ ایک طرف میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور دوسری طرف باری تعالیٰ سر کی میری یہ کیفیت ہے، یہ بھی سفیدی کے عالم میں ہے۔ اور آگے جو تیسرا جملہ ارشاد فرماتے وہ ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ باری تعالیٰ میں نے تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کی اللہ تو نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا۔ کتنی اللہ کی بارگاہ میں بے نیازی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی بڑا ہی بے نیاز ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ یہ تین چیزیں تھیں۔ پہلی چیز باری تعالیٰ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، بندہ بوڑھا ہو جائے تو ہڈیاں کمزور تو ہو جاتی ہیں۔ دوسرا سر بھی، مفہوم ترجمہ کچھ اور، مفہوم یہ ہے کہ باری تعالیٰ میرا سر بھی سفید ہو چکا ہے۔ اور تیسری دعا کیا کرتے کہ باری تعالیٰ میں نے تیری بارگاہ میں جب بھی کوئی دعا مانگی اللہ تو نے مجھے کبھی محروم نہیں کیا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تین چیزیں۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کی بارگاہ میں مانگی جو عرض کی جاتی وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اللہ اب تو میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ بانجھ کا مطلب ہے جس کے ہاں اولاد پیدا ہو سکتی ہی نہیں، اس کو بانجھ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اللہ کے بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ باری تعالیٰ اب تو میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے لیکن تو مجھے کیا کر، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ مجھے کوئی وارث عطا فرما، یعنی کہ مجھے بیٹا، مقصد ہی اللہ مجھے کوئی بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پھر عین ایسے موقع کے اوپر یہ قرآن سورہ مریم کے علاوہ اور سورہ آل عمران کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے، اور جگہ بھی پر بھی ان کا تذکرہ ہے زکریہ علیہ السلام کا، اور یہاں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رب ذوالجلال نے فرشتے کو بھیجا اور جا کر کہا کہ اب رب ذوالجلال تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا، رب ذوالجلال تمہیں نیک بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ تو عرض کی باری تعالیٰ مجھے بیٹا، اب میں بڑھاپے کے عالم ہوں، اللہ تو مجھے کیسے بیٹا عطا کرے گا جب میری بیوی بھی بانجھ ہے اور تو مجھے بیٹے کے بارے میں باری تعالیٰ بشارت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال كذلك، اسی طرح ہی ہوگا، قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، اللہ کا فرمان ہے اب تو جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اب اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ عرض کی باری تعالیٰ اگر مجھے بیٹا مل، مجھے کیسے یقین ہو کہ باری تعالیٰ تم مجھے بیٹا عطا کرے گا؟ قال رب اجعل لي آیہ، اللہ مجھے کوئی نشانی بتا تاکہ مجھے پتہ چل جائے تو مجھے واقعی بھی تو مجھے بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نشانی یہ ہے قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن زبان ہونے کے باوجود تو اشاروں سے بات کرے گا، یعنی تیری زبان جو ہے وہ بولنے کے قابل، یعنی بولے گی نہیں، تو اپنے اشاروں سے لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا۔ تکلم الناس ثلاثا، کہ
کہ تو کیا کرے گا، لوگوں کے ساتھ اشاروں کے ساتھ کلام کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا، اور جب یحییٰ کو بیٹا یعنی یحییٰ عطا فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ میں نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور میں نے بچہ پیدا نہیں کیا، یعنی یحییٰ جیسے کہ اور میں نے بچہ پیدا نہیں کیا۔ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بچپن کے عالم میں ہی ہر یحییٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ اس کا تذکرہ اور بھی صورتوں کے اندر ہے، جیسا کہ آل عمران کے اندر ہے، دیگر جگہوں کے اندر ہے۔ تو پہلا جو بچہ سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے، پہلے رکوع کے اندر، جس کو رب الجلال نے نبی پیدا فرمایا، بچپن کے عالم میں ہی نبی بنا دیا، اور دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ صدق کے دل سے دعا کرتا ہے نا، تو اللہ کبھی بھی بندے کی دعا کو ریحان نہیں جانے دیتا، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ باری تعالیٰ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کبھی بھی باری تعالیٰ مجھے تو نے دعا سے محروم نہیں کیا۔ تو یہ پہلا بچہ پہلے رکوع کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اور دوسرا بچہ جس کو رب الجلال نے نبی پیدا فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو مین چیز ہے نا، وہ یہ دیکھے کہ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اللہ پیدا فرما سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب الجلال نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور حضرت حوا کو رب الجلال نے بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ ہر عیسیٰ علیہ السلام کو رب الجلال نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو کلمات، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیے ہیں، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اذا قضا امرا، جب کسی کام کا اللہ ارادہ فرماتا ہے نا، تو کیا کہتا ہے؟ فإنما یقول، اس کو فقط اتنا ہی کہتا ہے کن فیکن، وہ چیز تیار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بے نیازی کے اگر بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بے نیازی کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہی کریم ہے، بڑا جلدی دعا قبول فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر دوسرے رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور جب حضرت مریم کو امید لگ جاتی کہ اب بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو اس وقت حضرت مریم بڑا ہی گھبرا جاتی ہیں، بہت زیادہ گھبرائی، اور بہت زیادہ گھبرانے کے بعد حضرت مریم کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ باری تعالیٰ اس سے قبل کہ لوگ میرے ساتھ یہ اس معاملے کو دیکھیں کہ باری تعالیٰ میں تو مر جاتی، یعنی اب بچہ پیدا ہونے والا ہے، لوگ پوچھیں گے کہ اس کا باپ کہاں سے ہے، کون سے اس کا باپ ہے، تو باری تعالیٰ میں کیا جواب دوں گی؟ تو زبان سے نکلتے ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اللہ اس تو بہتر ہے اللہ تمہیں موت ہی عطا کر دیندا، لیکن وہ قادر کریم ہے، جو چاہتا ہے جس انداز میں چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے۔ جب حضرت مریم پریشان ہوتی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم پریشان نہ ہو، اپنے پاؤں کی طرف دیکھ، اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، نہریں چلا دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، فَكُلِي وَاشْرَبِي، اور اس نہر کے علاوہ کیا کر، وَحُسِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ذوف آ جاتا ہے، وہ دل کرتا ہے کہ پانی پیا جائے یا کچھ کھایا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگل بے بیابان کے اندر پانی کا بھی انتظام کیا پاؤں سے، یعنی کہ اشارہ ہوا تو نیچے دیکھا تو پانی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ کھجور کا تنا جو سوکھا ہوا تھا، فرمایا اس کو اپنی طرف سے ہلا۔ جب حضرت مریم نے تھوڑا سا ہلایا اس کی ٹہنی کو پکڑ کے،
تو اللہ فرماتا ہے کیا ہوا؟ تو ساقط علیک رطبا جنیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے پکی ہوئی کھجوروں کو وہاں سے نیچے اتارا۔ اب یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، جیسا کہ سورت کے اندر آتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے بچے کا تذکرہ فرمایا، اور جب حضرت مریم اس بچے کو لے کر آتی ہیں نا، تو قوم کی طرف لے کر آتی ہیں، قوم آگے سے کہتی ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ یہ یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان صدیوں کا ایک جو ہے الگ الگ ہے، یعنی وہ کئی صدیاں پہلے سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں پیدا ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت نسبتی نام ہوتے ہیں، جو کہ اس وقت لوگ اللہ کے نبیوں کے نام کے اوپر اپنے نام رکھا کرتے تھے۔ تو لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ ہی تیری ماں بغیہ تھی، یہ بتا یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم خاموش ہیں۔ اب ایک طرف اکیلی تنہا معصوم سی لڑکی حضرت مریم خاموش ہے، اور دوسری طرف جم غفیر ہے مسجد اقصیٰ کے قریب، جم غفیر ہے جہاں سے یہ پلی جوان ہوئی، جم غفیر ہے، بہت بڑا گروہ ہے، سب حیران ہیں اور شرمندگی کے عالم میں کوئی کسی سے سوال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت بیت المقدس کے امام بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور رشتے کے لحاظ سے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے سکے خالو تھے، سکے خالو، اور عیسیٰ اور مریم یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، تو کچھ کہہ نہ سکے۔ تو حضرت مریم نے بچے کی طرف سے اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تم اس بچے سے پوچھ لو یہ بچہ کہاں سے آیا۔ تو لوگ کہنے لگے قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہ تم اس بچے کی طرف اشارہ کرتی ہو، یہ تو بچہ ہے، یہ کیسے جواب دے گا؟ حضرت مریم نے کہا تم اس بچے سے پوچھو تو صحیح نا۔ جب بچے سے پوچھا، اور بچہ کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بچپن کے عالم میں جواب دے دیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یاد رکھنا اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی اور مجھے رب ذوالجلال نے وجعلنی نبیا، تمہارے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب بچپن کے عالم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرما دی، اور یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اور تیسرا واقعہ اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پیدا ہو چکے تھے، پیچھے سے حضرت سارہ، حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے وطن سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت اسحاق کی والدہ کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی عین بڑھاپے کے عالم میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی عین بڑھاپے کے عالم میں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور جب فرشتہ آتا ہے نا خوشخبری دینے کے لیے، جس کا تذکرہ 12ویں سپارے کے اندر میں بیان کر چکا ہوں، 12ویں سپارے کے اندر بھی، کہ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ مبارکہ تھا کہ جب تک کوئی مہمان نہ آتا تھا آپ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دن گزر جاتے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آیا، فرشتے بشارت دینے کے لیے آئے، جب بشارت دینے کے لیے آئے نا تو کیا دیتے ہیں؟ جیسا کہ سورہ 12ویں سپارہ کے اندر آتا ہے، تو بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، اور بشارت کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو پیچھے پردے کی اوڑ میں حضرت سارہ مسکرا پڑتے، وامرأتہ قائمۃ فضحکت، وہ مسکرا رہی ہیں، کہ مسکرا کے کیسے رہی کہ میں تو بانجھ ہوں، جیسا کہ اللہ نے ادھر بھی تذکرہ فرمایا کہ میں تو بانجھ ہوں، اور جو بانجھ عورت ہوتی ہے وہ کیسے بچے کو جنم دے، وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِ،
عیسیٰ علیہ السلام کی وہ یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی گفتگو آگے آتی ہے، تو کہنے لگی قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، کیا بچہ کیسے پیدا ہوگا، میں بانجھ ہوں اور میرا شوہر جو ہے وہ شیخا یعنی عین بڑھاپے کے عالم میں، وہذا بعلی شیخا عین بڑھاپے کے عالم میں ہیں، سورہ یعنی 12ویں سپارہ کے اندر۔ تو یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب بات کی۔ تو فرشتے آگے سے کہنے لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم کے آگے تعجب کرتے ہو، اللہ کی رحمت کے آگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور پچھلی آیت کے اندر کیا ہے، فبشرنا باسحاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام ہوگا اسحاق۔ اور اسحاق کا آگے سے بیٹا، اس کے بعد جو آئے گا وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اللہ تمہیں اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام یعنی پوتا بھی عطا فرمائے گے۔ اور ادھر سورہ مریم کے اندر بھی رب الجلال نے اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا کہ اللہ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام اسحاق۔ اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بیٹے عطا فرمائے، بیٹا بھی عطا کر رہا ہے اور ساتھ پوتا بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹے کا نام بھی پہلے اللہ نے خود رکھ دیا اور پوتے کا نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا۔ بیٹا کون ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام، ابھی وہ پوتا کب ہوتا ہے، اللہ نے پہلے سے پوتے کی بھی بشارت دے دی اور ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نام بھی رکھ دیا۔ جیسا کہ اس سے قبل حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بذات خود حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھا، قرآن کریم کے اندر ہے، نام بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے خود رکھا۔ تو یہ 4 بیٹے یعنی 4 بچے جن کو رب الجلال نے نبی بنایا، ان کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور اولاد یعقوب، اس کا بھی تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے جو کہ میں نے اس کے اندر اخذ کیا، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مریم کے اندر، یہ عقل والوں کی طرف سے اشارہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر بے شمار اشارے ملتے ہیں۔ تو سورہ مریم کا جب میں نے مطالعہ کرتے کرتے میں نے جب اس کے اوپر غور و فکر کیا، تو غور و فکر یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں 4 ہیں، 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں، اور ان کے سہارے انسان چلتا ہے، پکڑتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارات ہیں کہ جیسا انسان چلتا ہے نا، تو انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، جب دعا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ جب ان نبیوں کو، یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جب اللہ ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو بیٹے عطا کر سکتا ہے، تو تم بھی جب اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے دعا کرو گے نا، خصوصاً وہ ساتھی جو بے اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، جیسا کہ میں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا، نماز عشاء پڑھیں، نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ صدق کے دل سے سورہ مریم کو ہو سکے تو دونوں میاں بیوی تلاوت کریں، اور دودھ کے گلاس کے اوپر دم کر کے آپ پیتے جائیں جب تک اللہ کا کرم نہیں ہوتا۔ اگر دودھ کا گلاس نہیں ملتا، دودھ نہیں ملتا، تو پانی کے اوپر، ادروائز جو چیز آپ کو مل جائے اس کے اوپر پڑھ کے آپ دم کر کے آپ اس کو کھا لیا کریں، پی لیا کریں۔ صبح نماز فجر پڑھیں، لاس میں اپنی روٹین رکھیں، عشاء کی نماز بھی لاس میں، بلکہ ساری نمازیں پڑھیں، اور صبح کی نماز آپ پڑھیں، فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھی، وہاں مصلی پر بیٹھے بیٹھے سورہ مریم کی آپ تلاوت کریں، سورہ مریم کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد جو بھی چیز آپ کے پاس ہے، چائے ہے، پانی ہے، دودھ ہے، پھل ہے وغیرہ، اس کے اوپر دم کر کے آپ پی لیں،
यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को भी कबूल फरमाएगा, आपकी जोली को भी रब्बुल जलाल बा मुराद फरमाएगा। चूँकि इसके अंदर एक इसमें आज़म है जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ, वो क्या है? अल्लाह फरमाता है इज़ा क़ज़ा अमरन, कि अल्लाह जब किसी काम का इरादा करता है ना, तो फिर क्या होता है? अल्लाह की बारगाह में कमी नहीं, अल्लाह तो फ़कत कहता है कुन, ऐ चीज़ तो हो, तैयार हो, फ़यकून, वो चीज़ तैयार हो जाती है। तो अल्लाह तबारक तआला जिनके यहाँ औलाद नरीना नहीं है या औलाद नहीं है, वो सूरह मरियम की तिलावत रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फ़ज़ल अज़ीम से औलाद की नेमत भी अता फरमाएगा, आपके ऊपर रब्बुल जलाल करम भी फरमाएगा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।